بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان پر ایک محبت کو واجب قرار دیا اور وہ محبت محمد اور آل محمد ہے، اور اس کا ریزن ہے کیونکہ اگر محبتیں ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں تو ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ انہی محبتوں کی وجہ سے کوئی لوگ عرش پہ پہنچتے ہیں اور انہی محبتوں کی وجہ سے کچھ لوگ فرش تک آتے ہیں۔ یہی محبت ہے جو انسان کو جنت تک لے کر جاتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ مطلب ہمارے وجود میں اگر کوئی چیز کسی چیز کے لیے کشش پیدا کرتی ہے، اٹریکشن پیدا کرتی ہے، وہ محبت ہے۔ بچے کے وجود میں کچھ چیزوں کی اٹریکشن ہے، جوان کے وجود میں کچھ اور چیزوں کے لیے اٹریکشن ہے۔ بندہ
50 سال کا ہوگا کسی اور چیز کی ویلیو ہوگی، 80 سال والا ہوگا کسی اور چیز کی ویلیو ہوگی۔ کہ میں نے شاید مزاحاً اس دن مجلس میں کہا تھا کہ بچے سے پوچھا جائے کہ بھائی شادی کرنی ہے یا آئس کریم لینی ہے، تو بچہ بولے گا مجھے کیا لینی ہے۔ بچے سے پوچھا جائے کہ آپ نے بڑی گاڑی لینی ہے یا کوئی پلے اسٹیشن کی گیم لینی ہے، تو بچہ کیا بولے گا، میں نے گیم کھیلنا ہے۔ اور یہی کویشچن اگر آپ 20 سال والے بندے سے کرو کہ تجھے کیا چاہیے، وہ بولے گا آئس کریم لے کر میں کیا کروں گا، آپ شادی کرا دو میرے لیے، یہی بہتر ہے۔ اور یہی کویشچن اگر 50 سال والے بندے سے کرو گے تو ٹائم با ٹائم ہماری سلیکشن کیوں بدلتی ہے؟ کیونکہ ہماری محبتیں بدلتی جاتی ہیں۔ یہ محبت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ میں نے کس چیز کو چننا ہے، کس چیز کو نہیں چننا۔ تبھی جب آپ 30 کے ہوتے ہو، 40 کے ہوتے ہو، 50 کے ہوتے ہو، اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے آپ نے جو 15 سال میں کیا یا 20 سال میں جو آپ کی سلیکشن تھی یا چوائس تھی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ بولتے ہو کہ اگر آج مجھ سے پوچھا جائے وہ کام میں آج نہ کرتا، کیونکہ آپ کا تجربہ بڑا ہے، آپ کا علم بڑا ہے۔ وہ جس طرح سے آپ کی انفارمیشن بڑھتی جاتی ہے اسی طرح وہ محبتیں جو میرے لیے بہت عزیز ہوتی ہیں وہ زندگی کے ایک وقت میں ناکارہ بن جاتی ہیں۔ مطلب یہ محبت بتاتی ہے کہ میں جس چیز کو پسند کر رہا تھا شاید وہ پسند شہوت کی بنیاد پہ تھی، شاید لہو و لعب کی بنیاد پہ تھی، شاید نشے کی وجہ سے تھی، شاید عادت کی وجہ سے تھی، لہٰذا اس نے میرے دل میں اس پسند کو ایجاد کیا، پسند کو بنایا، میں چیزوں کو سلیکٹ کرتا گیا۔ تو اہل بیت کا کام کیا ہے؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی عقلیں ہیں انہیں انسان کامل کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو کامل کیا جائے، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے وہ حسین کا انتخاب کرتا ہے، یزید کا انتخاب نہیں کرتا۔ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے وہ علی کا انتخاب کرتا ہے، علی کے مخالف کا انتخاب نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پتہ چلا کہ میں نے پوری زندگی ایک چیز پہ لگا دینی ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ میں نے انتخاب کس چیز کا کرنا ہے، کسے اپنا دوست بنانا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے۔ اگر یہ نالج میرے پاس آ گیا میری زندگی بہترین ٹریک پہ چلے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ وہی پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو مقام خدا سے ڈرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے ان کا درجہ جنتان، 2 جنتیں میں ان کو عطا کروں گا۔ معصوم سے پوچھا مولا جنت تو ایک ہے، یہ کیا ہوا کہ اللہ ان کو 2 جنتیں عطا کرے گا؟ فرمایا اس کے لیے دنیا بھی جنت بنا دے گا، آخرت بھی جنت بنا دے گا، دنیا میں بھی سکون عطا کرے گا، آخرت میں بھی سکون عطا کرے گا۔ سب یہ سکون نہ جگہ کے اندر ہوتا ہے، یہ سکون نہ انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے، اصل سکون ابتدا انسان کے ذہن کے اندر ہوتی ہے جسے پیس آف مائنڈ بولا جاتا ہے، اصل سکون انسان کے وجود کے اندر ہوتا ہے۔ اگر بندہ اندر سے پریشان ہے، لگژری سے لگژری لائف بھی دی جائے اسے مزہ نہیں آئے گا۔ اگر بندہ اندر سے گھبراہٹ کا شکار ہے، آپ بہترین کنٹری، بہترین ماحول، بہترین انوائرمنٹ میں اس بندے کو رکھ لو لیکن اسے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن جو بندہ اندر سے مطمئن ہو، اگر جھوپڑی میں بھی سو رہا ہو تو وہ سکون کی نیند سوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی کو زمین پہ نیند سکون سے آ جاتی ہے اور کسی کو نرم بستر پہ بھی نیند سکون سے نہیں آتی۔ تو سکون باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، سکون اندر کی چیز میں ہے، اور اندر قدرت ایمان ہے جس کو خدا اس کے قلب پہ خدا سکون نازل کر دیتا ہے، اور وہ تبھی نازل ہوتا ہے جب انسان اس کائنات کے رازوں کو سمجھ جائے، اور راز تب تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک انسان کا اتصال محمد اور آل محمد کے ساتھ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جب آپ بچے تھے تو شاید آپ اپنے والد سے ایک سائیکل لینے کے لیے ضد کر رہے ہوں کہ ایک نے کہا کہ مولانا میں 3 دن نہیں سویا تھا اور اتنا رو رہا تھا
کہ یہ سائیکل مجھے چاہیے، کہ آج جب جوان ہو گیا ہوں تو اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے، کرے چھوٹی سی سائیکل کے لیے میں کتنا رویا تھا، کبھی بندہ بچہ ہوتا ہے کھلونے کے لیے کتنا روتا ہے۔ اسی طرح جوانی میں بھی ہم بچے ہوتے ہیں، پسند بس بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ پلاسٹک کا کھلونا ہوتا ہے، کبھی وہ انسان بن جاتا ہے، کبھی وہ لوہے کی گاڑی بن جاتی ہے، کبھی وہ پتھروں کا گھر بن جاتا ہے، کبھی وہ کاغذوں کے نوٹ بن جاتے ہیں۔ پسند بدل رہی ہے لیکن ضد وہی ہے، پسند بدل رہی ہے لیکن خواہش وہی ہے، پسند بدل رہی ہے لیکن چیزوں کو حاصل کرنے کی تمنا وہی ہے۔ فرمایا ہاں ضرورتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرو، خدا اس چیز کے لیے منع نہیں کرتا، لیکن اپنی ضرورتوں اور تمناؤں کی چادر کو اتنا پھیلاؤ جتنی تیری نیڈ ہے۔ اگر اس سے زیادہ پھیلاؤ گے تو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر اس سے زیادہ سوچو گے تمہارے وجود کا سکون ختم ہو جائے گا۔ کیوں فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ کیا کرے؟ قناعت کرے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ضرورت کے حساب سے بندہ چیزوں کو سوچے، لیکن انسان کے وجود میں ایک صفت ہے، وہ صفت حرص ہے۔ مثلا آپ کو جب بھوک لگتی ہے، آپ کسی ہوٹل پہ جاؤ گے، آپ کا دل ہے میٹھا کھاؤں، کسی مٹھائی کی دکان پہ جاؤ گے، اور جب شدت کی بھوک ہوتی ہے بندے کا دل کرتا ہے پوری مٹھائی کی دکان خرید لے۔ اب جب شدت کی بھوک ہوتی ہے بندے کا دل کرتا ہے کہ ہوٹل میں جتنے آئٹم ہیں سب کو منگوا لے اور کھا لے۔ لیکن اگر یہ اپنی عقل سے سوچے کہ اللہ نے پیٹ کتنا دیا ہے، محدود دیا ہے، اور جن کھانوں کی تو طلب کر رہا ہے وہ لامحدود کھانے ہیں، وہ پیٹ میں جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب طلب تو یہ ہے کہ میں 1000 کلو کھا لوں، لیکن پیٹ میں اللہ نے 1000 گرام کی جگہ رکھی ہے۔ اب یہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے خواہش کا اور عقل کا۔ ڈیمانڈ اتنی کرو جتنی تمہاری نیڈ ہے، نیڈ سے زیادہ ڈیمانڈ کرو گے تمہارا سکون کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شاید میں نے کئی سال پہلے مثال دی تھی، امیر المومنین کی ایک مثال ہے۔ امام فرماتے ہیں سفرے پہ اتنے طعام رکھو، فرمایا جن سفروں پہ زیادہ طعام ہوتے ہیں ان سفروں سے اٹھنے والوں کے وجود میں سکون نہیں ہوتا۔ جن سفروں پہ زیادہ طعام ہوتے ہیں ان سفروں سے جو بندہ اٹھتا ہے ان کے وجود میں سکون نہیں ہوتا، وہ حسرت لے کے اٹھتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو کیسے پریکٹیکلی۔ اب پاکستان میں تو ایسے ہوٹل ہیں، مجھے نہیں پتا تنزانیہ میں ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے یہاں کچھ ایسے ہوٹلز ہیں پیکیج ہوتا ہے، اس میں بوفا بولتے ہیں اسے۔ کئی لوگ عراق بھی جاتے ہیں، بھائی بوفے والا ہوٹل چاہیے، وہ سرزمین جہاں تمناؤں کو مٹانا چاہیے اور وہاں پہ تمناؤں کو ڈھونڈنے کے لیے بندہ چلا جاتا ہے۔ پورا سسٹم ہی ہمارا الٹا چل رہا ہے۔ اب بوفے کا مطلب کہتے ہیں، بھائی آپ پاکستانی حساب سے بتا رہا ہوں کہ مثلاً 10,000 پاکستانی 8,000 پاکستانی آپ دو گے اور 40 آئٹم ہوٹل کے اندر ہیں، مچھلی بھی ہے، باربیکیو بھی ہے، میٹھا بھی ہے، زردہ بھی ہے، پان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب بندے کو بھوک، اب کہتا ہے کہ ہوٹل والا بڑا پاگل ہے، 8,000 میں ٹکا بھی دے رہا ہے، بروس بھی دے رہا ہے، کڑھائی بھی دے رہا ہے، نہاری بھی دے رہا ہے، بریانی بھی دے رہا ہے، مچھلی بھی دے رہا ہے، سارے آئٹم 40 آئٹمس، چائنیز بھی اس میں، پتہ نہیں ملیشین، سارے کھانے کا۔ یہ ہوٹل والا تو پاگل ہو گیا ہے کہ 8,000 میں ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ اب یہ ہوٹل والے کو پاگل سمجھ رہا ہے، ہوٹل والا اسے پاگل بنا رہا ہے۔ ہوٹل والے کو پتا ہے کہ انسان کے پیٹ کی لمٹ کیا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ ایک بڑا ڈرم رکھا ہے اور اس کے اندر 50 لیٹر مثلاً پیٹرول ہے۔ اب میں نے کہا بھائی جو بھی آئے 50 لیٹر پیٹرول ہے اور جسے جتنا چاہے بھر کے لے جائے، لیکن شرط یہ ہے اپنے ساتھ 1 لیٹر کا گیلن لا۔ اب سیدھی سیدھی بات ہے، 1 لیٹر کے گیلن میں کتنا پیٹرول جائے گا؟ 1 ہی لیٹر جائے گا۔ رکھا میں نے 50 ہوا ہے، دکھاتا 50 ہوں، لیکن کیونکہ جو گیلن لے کر آیا ہوں میں اس میں کتنا ہے؟ 1 لیٹر سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وہ سونے کی ایک اینٹ رکھتے ہیں، کہتے جو بندہ نکال لے وہ اس کی ہو گئی۔ اب انہوں نے انسان کے بازو کی طاقت دیکھی ہے کہ بازو کتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے۔ کوئی میریکل ہو جائے کسی کو زیادہ کوئی طاقت، بھی غلط چیز ہے۔ اب ظاہر ہے 10 لوگ ہیں، ایک ریشو نکالا جاتا ہے کہ ایک بندہ کتنا کھائے گا، مثلاً 800 گرام کھائے گا، 900 گرام کھائے گا۔ اب 10 بندوں میں 2 پیٹو بھی ہوتے ہیں، تو وہ مثلاً کوئی 1200 گرام کھا لے، 1500، لیکن وہ ریشو سب کا نہیں ہوتا۔
اب انہوں نے 40 آئٹم رکھے، مثلاً ہر بندہ ریشو کے اعتبار سے کتنا کھائے گا، 800 گرام، 900 گرام، 1000 گرام۔ اب مثلاً 50 بندوں میں 2 ایسے آ جائیں گے کوئی شامی قسم کے لوگ، اور وہ مثلاً زیادہ کھا لیں تو اس سے ان کو لاس نہیں ہوتا۔ اب یہ بندہ فیملی کو لے کر جا رہا ہے، فی بندہ مثلاً 10,000 اس نے پے کیا، نارمل فیملی کے 5 بندے اس نے 50,000 پے کر دیے۔ اب اس میں بیوی گئی، اس کے 2 بچے گئے، خود گیا، اب ہوٹل کے اندر گیا۔ اب دیکھتے ہی نگاہ حسرت پھیلنے لگی۔ اب اس نے 40 آئٹم دیکھے، دل نے کیا کیا کہ سارے کے سارے کھا لے، لیکن پیٹ میں گنجائش نہیں ہے۔ ڈیمانڈ ان لمیٹڈ کی ہے، لیکن جو چیزیں جانی ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ اب کیا کرے گا، سکون سے کھا ہی نہیں پائے گا۔ اب یہ بھی ہوگا کہیں پیٹ نہ بھر جائے، تھوڑا یہاں سے کھائے گا، تھوڑا یہاں سے کھائے گا، یعنی جی بھر کے سکون سے بھر کے کسی چیز کو کھا نہیں سکے گا۔ اور اوپر سے بچے کو بھی ڈانٹے گا، میں نے اتنا خرچہ کیا ہے تو کھا، بیوی کو بھی ڈانٹے گا، میں نے 10,000 پے کیے ہیں تو کھا۔ اب وہ بولیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا، یہ بولے گا میں نے 10,000 بھرے ہیں، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ بھی نہیں کھا پائیں گے۔ جیسے اس ہوٹل سے باہر جائے گا، اس کا موڈ بھی آف، بچوں کو بھی مارتا ہوا جائے گا کہ پیسے تم نے ضائع کر لیے، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، کسٹرڈ بھی تم نے نہیں کھایا، فلاں بھی تم نے نہیں کھایا۔ اب ہوٹل والا اس پہ ہنس رہا ہے کہ بندے خدا تیرے پیٹ میں جگہ کم تھی، میں نے چیزیں زیادہ دکھائی تھیں۔ تو امیر المؤمنین فرماتے جن سفروں پہ غذائیں زیادہ ہوتی ہیں، بندہ بیٹھتا ہے لیکن جب اٹھتا ہے تو نگاہ حسرت لے کے اٹھتا ہے، لیکن فرمایا جن سفروں پہ کم یا ایک طعام ہوتا ہے، چاہے دال ہی پڑی ہو، کھانے والا سکون سے کھاتا ہے اور سکون سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اے انسان اتنا سوچو جتنی خدا نے تمہیں بدن دیا ہے۔ لمیٹڈ بدن کی نیڈز کیا ہوتی ہیں؟ لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ تبھی فرمایا خمس اس پر واجب ہے جس کی چیزیں لمٹ سے بڑھ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ اس بندے پہ واجب ہے جب چیزیں لمٹ سے بھر جاتی ہیں۔ پیسہ زیادہ آ گیا کہ حج واجب ہو گیا، اب چیزیں تیرے لمٹ سے بڑھ گئی ہیں، گھر تو نے بنا لیا، گاڑی تم نے بنا لی، بچوں کے خرچے تم نے نکال لیے، اب سب کچھ کرنے کے بعد بھی تیرے پاس ایکسٹرا بچ رہا ہے۔ اب خدا کہتا ہے یہ ایکسٹرا تیرا نہیں ہے، یہ ان کو دو جن کو اس چیز کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ آیت اللہ تبا یہ کسی استاد سے ہم نے سوال کیا تھا کہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی پیسہ میرا، محنت میری، سب کچھ میرا، میں غریب کو کیوں دوں؟ چیز تو میری ہے، محنت تو میں نے کی ہے، میں غریب کو کیوں دوں؟ چیز میری ہے، کسی اور کو کیوں دوں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، کہا جو بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ ماں کے سینے میں ہوتا ماں کا ہے، لیکن خدا بناتا کس کے لیے ہے؟ بچے کے لیے ہے۔ تبھی امیر المومنین رسول خدا کا فرمان ہے کہ خدا نے غریبوں کا مال امیروں کی دولت میں رکھا ہوا ہے۔ اب خدا کو پتا ہے کہ نظام کو کیسے چلانا ہے۔ یہ دنیا کی غربت، یہ دنیا میں افلاس، یہ دنیا میں پریشانی یہ ہے کہ بعض سرمایہ دار ملکوں نے اپنے دوسروں کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور تیسروں کو نہیں دیتے۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ میں اتنی مکئی زیادہ ہوتی تھی، افریقہ میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سمندروں اور دریاؤں میں پھینک لی، لیکن ان غریبوں کے لیے کبھی بھیجی نہیں تھی۔ تو جب دنیا میں نظام عدل کا مطلب کیا ہے کہ حجت خدا جب آئیں گی، عدل کو کیسے قائم کریں گے؟ یہ لوگوں کو فکر اور تعلیم دیں گے کہ بندے خدا یہ دارالامتحان ہے، یہاں پہ لالچ نہیں، یہاں پہ ہرس نہیں ہے، ہر چیز تم یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ ہاں عزت و وقار کی زندگی گزارو، ذلتوں کی زندگی نہ گزارو۔ مومن کبھی فقیری میں زندگی نہیں گزارتا، محنت کرو۔ اب خدا نے اگر برکت دی ہے اس حساب سے چلا کرو کہ تیری نیڈ کیا ہے، تیری شکم کی نیڈ کیا ہے، تیری ضرورت کیا ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرو، پھر آگے بڑھو ان لوگوں کی ضرورتوں کے لیے جن کی ضرورتیں تو ہیں لیکن اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو اصل یہ محبت ہے جو ہمیں چیزوں کی طرف کھینچتی جاتی ہے۔ کسی کو عشق حسین ہے تو وہ 24 گھنٹہ امام حسین کا سوچتا رہتا ہے، کسی کو عشق مال ہے، کسی کو عشق شہوت ہے، کسی کو گانے سننے کا عشق ہے، کسی کو نامحرم کو دیکھنے کا عشق ہے،
کسی کو نامحرم سے بات کرنے کا عشق ہے، یہ سارے عشق ہیں انسان کے اوپر۔ مختلف چیزوں کی محبتیں جب دلوں میں آ جاتی ہیں، اب 24 گھنٹہ انسان اسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا شوق اگر کسی چیز کا پیدا ہوتا ہے، انسان دل لگا کے وہ کام کرتا ہے۔ یہ شوق کیا ہے؟ یہ وہی محبت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جس چیز کا شوق میرے اندر ہے، کیا وہ شوق عاقلانہ شوق ہے یا جاہلانہ شوق ہے؟ ابھی تک جسم کے اعتبار سے تو ہم لوگ بالغ ہو چکے ہیں، جسمانی اعتبار سے ہم بالغ ہیں۔ مولانا میرا بچہ بالغ ہے، ہاں بھائی بلوغ کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ جو مردوں کی نشانیاں، عورتوں کی نشانیاں، مولانا وہ جسم پہ ظاہر ہو چکی، بندہ کیا ہوا؟ بالغ ہوا۔ اب جسمانی اعتبار سے گدھا بھی بالغ ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے کتا بھی بالغ ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے ایک بکری بھی بالغ ہوتی ہے۔ انسان کب بالغ ہوتا ہے؟ انسان جسم کے اعتبار سے تو بالغ ہو جائے تب وہ انسان نہیں کہلاتا، جب انسان کا عقل بالغ ہو جائے۔ بلوغ عقلی جسے بولتے ہیں کہ تمہاری عقل اتنی بالغ ہو جائے، اب تمہاری ہر سلیکشن کس بنیاد پر ہو؟ عقل کی بنیاد پر ہو، لاجک کی بنیاد پر ہو، تمہاری پسند اور ناپسند عقل کی بنیاد پر ہو۔ انسان کو پتا ہے یہ رشتہ ہے، اگر کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، اس ریلیشن سے میری آخرت تباہ ہوگی، اس ریلیشن سے میری نسل تباہ ہوگی، اس ریلیشن سے میرے بچے تباہ ہوں گے۔ پتا تو ہے لیکن دل کر رہا ہے کہ ریلیشن قائم کرے، لیکن اپنی عقل سے رجوع کرے، وہ ریلیشن تیرے فائدے میں نہیں ہے۔ اب اگر انتخاب انسان کا اور سلیکشن انسان کی عقل کی بنیاد پہ ہو جائے، محبتیں عقل کی بنیاد پہ ہو جائیں، یہ ساری دین کے جو احکام ہیں عقل کی بنیاد پر ہے۔ خدا نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ بول سکو کہ پروردگارا یہ الوجیکل ہے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ روکنا، یہ ڈھانپنا، یہ حجاب، یہ عفت، یہ غیرت، ان سب کا فائدہ خدا کو نہیں ہے، فائدہ معاشرے کو ہے، فائدہ سوسائٹی کو ہے۔ یہ سوسائٹیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں، فیملیز کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ماں باپ، اگر بچے، اگر میاں بیوی، اگر بھائی بھائی سے، اگر رشتہ دار آپس میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں تو دنیا بھی سکون کے ساتھ گزرے گی، آخرت بھی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ دیا کہ عقل کا کام ہے کہ آپ کی محبتوں کو سنٹرلائز کرے، تعادل پیدا کرے۔ محبت اگر اولاد سے بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو فتنہ ہے، حد سے زیادہ مال سے بڑھ جائے تب بھی فتنہ ہے۔ اس چیز کا بالکل نہ ہونا بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر پیسے کمانے کی محبت نہیں ہوگی، آپ پیسہ نہیں کماؤ گے، نہیں کماؤ گے تو فقیری دور کیسے کرو گے؟ اگر آپ کے اندر اولاد کی محبت ہوگی نہیں تو آپ اولاد کے لیے محنت کیسے کرو گے؟ تو یہ محبتیں نیچرلی خدا آپ کو دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے جذبات برے ہیں، کہتا نہیں، میں نے تجھے دی ہیں تو اچھے ہیں، میں نے دی ہیں تو فطرت الہی ہے، الہی فطرت ہے، لیکن یہ تب تک اچھے ہیں جب ان کو مڈ لیول میں لے کے چلو۔ جیسے آپ عدالت بولتے ہو، عدالت کی ڈیفینیشن ہے وضع الشیء علی مکانہ۔ عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے، مساوات مطلب چیزوں کو ایکولی دینا۔ مطلب اگر خدا نے اس کو امیر بنایا، آپ بولو گے اس کو غریب کیوں بنایا؟ اس کی چمڑی سفید ہے، اس کی کالی کیوں ہے؟ اس کا قد بڑا ہے، اس کا چھوٹا کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں ایکول۔ کائنات میں کسی چیز کو خدا نے ایکولی نہیں بانٹا۔ اللہ عادل ہے۔ عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ امیر المومنین حجر اللہ فرماتے ہیں عدالت کا مطلب یہ وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں وہ رکھنے کے لائق ہے۔ اس کی مثال آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، آپ کی باڈی کے اندر۔ آپ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے آرٹسٹ، بڑے سے بڑے ڈیزائنر کو لائیے، یہ جو کارٹونز بناتے ہیں، مختلف کامیں کرتے ہیں، بڑی آرٹ جانتے ہیں، سب سے پوچھا اگر جسم انسانی کو خدا ایسے نہ بناتا، مثلا کسی اور طرح سے بناتا، تو کیسے بننا چاہیے تھا؟ یعنی اس سے بھی بیٹر امپرومنٹ جسم میں ہوتی۔ تو کسی نے کہا 3 آنکھیں ہوتی ہیں، کسی نے کہا 4 کان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو نا کارٹونز میں کبھی 6 ہاتھ بنا دیتے ہیں، کبھی سر انسان والا، بدن گھوڑے والا۔ امیجنیشن اور ادراک کے ذریعے یہ ساری کریشنز کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، جیسا خدا نے بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے۔ آنکھوں کو جہاں رکھا یہیں رکھنا چاہیے تھا، کانوں کو جہاں رکھا یہیں رکھنا چاہیے تھا، دانتوں کو جہاں رکھا وہیں رکھنا، ہونٹوں کو جہاں رکھا وہیں رکھنا چاہیے تھا۔ پھر واقعاً اسٹڈی کی انہوں نے کہ اللہ نے یہاں بال دیے، مثلا یہاں کیوں نہیں دیے گال پہ؟ اب پیشانی پہ بال کیوں نہیں؟ ساری پیشانی خالی ہے اور اللہ نے آنکھوں کے اوپر کیا دیے ہیں؟
بال دیے. پھر پتہ چلا کہ جب پسینہ بہتا ہے تو یہ بال اس کو روکنے کے لیے ہیں, آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہیں. پھر شاید پسینہ نیچے آ جائے تو آنکھوں کے اوپر اللہ نے کیا دی ہے, پھر پلکیں دی ہیں تاکہ وہ پانی آنکھوں کے اندر نہ جائے. آنکھوں کو اللہ نے سیدھا کیوں نہیں رکھا, تھوڑا اندر کیوں رکھا؟ تاکہ آپ اپنا ہاتھ 10 بار بھی مارو گے یہ منہ پہ لگے گا لیکن آنکھ کے اندر نہیں لگے گا. اس کے بچاؤ کے لیے اللہ نے اس کی ڈیزائن دیکھیں اندر کی ہے تاکہ چونٹ آنکھ کو نہ لگ سکے. اللہ نے کانوں کو فلیٹ کیوں نہیں بنایا؟ یہ کانوں کے اندر جو کروٹیں بنائی ہیں یہ کیوں بنائی ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا گدھے کے کان سیدھے ہوتے ہیں, انسان کے کانوں کے اندر کروٹ ہے. جس طرح آپ سنتے اس طرح گدھا نہیں سنتا. کہتے ہیں یہ کروٹیں اس لیے ہیں کہ جب وائس آتی ہے اور کانوں سے ٹکراتی ہے یہ کروٹیں بتاتی ہیں کہ وائس کہاں سے آ رہی ہے, یہ سگنل دیتی ہے انسان کو. بس یہاں سے مجھے مولانا بلائیں گے, اگر یہ کروٹیں نہ ہوتی تو میں یہ ڈیفائن نہ کر پاتا کہ یہ وائس رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے یا لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے. یہ کروٹیں بتاتی ہیں کہ وائس کہاں سے, یعنی پورے آپ کے وجود کا جو نظام ہے وہ دقیق اللہ نے بنایا ہے. ہر چیز کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کے لائق تھی. اب کوئی کہے کہ اللہ نے مجھے ایکسٹرا کڈنی دی ہے, ایک کڈنی میں بیچ دیتا ہوں, ہاں نہیں, کڈنیز اگر دی ہیں تو باڈی کو ضرورت تھی, تبھی خدا نے انسان کو کیا دی ہیں, 2 کڈنیز دی ہیں. دانت اللہ نے 32 کیوں دیے, دانت اللہ نے ایسے کیوں دیے؟ کچھ دانت آپ کے فلیٹ ہیں, کچھ دانت آپ کے نوکیلے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنے حیوانات ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے سارے دانت فلیٹ ہوتے ہیں, کسی کا بھی دانت نوکیلا نہیں ہوتا. لیکن شیر کے آپ دانت دیکھو گے اس کے دانت کیا ہیں, نوکیلے ہیں. مطلب جن کے فلیٹ دانت ہیں ان کو ویجیٹیرین چیزیں کھانی ہیں, ان کے لیے نوک کی ضرورت نہیں ہے. اور جن کے نوکیلے دانت ہیں انہوں نے گوشت کو کھانا ہے, ان کو ضرورت ہے. انسان کو فلیٹ بھی دیے, انسان کو نوکیلے بھی دیے, مطلب انسان ویجیٹیرین چیزیں بھی کھا سکتا ہے, انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے. یہ ان کے لیے جواب ہے جو کہتے ہم میٹ نہیں کھائیں گے پوری زندگی, ہم کیا رہیں گے, ویجیٹیرین رہیں گے. بندے خدا, اگر تو صرف ویجیٹیرین رہنے کے لیے بنا ہوا تھا تو پھر خدا نے نوکیلا دانت تجھے کیوں دیا؟ اگر چیز پروردگار عالم نے دی ہے وہ چیز انسان کے استعمال کرنے کے لیے ہے تو وضع الشیء علی مکانہ, ہر چیز اللہ نے وہاں رکھی ہے جہاں اس چیز کو رکھنا چاہیے تھا. یہ ناخن دیکھیں, یہ فنگر پرنٹ دیکھیں, ہر انسان کی فنگر الگ ہوتی ہے, ہر انسان کی آنکھ کی جو سسٹم ہے وہ الگ ہوتا ہے, ہر انسان کا یہ پلکوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ہر چیز خدا نے ہر انسان کو ایک یونیکنس دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی خلقت جیسا کوئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی کہا کہ صاحبان لب کے لیے میں نے کائنات میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اب بالفرض انسان یہ بولے کہ میں اپنے بدن کا مالک ہوں, میں اس بدن کا کریٹر ہوں, تو بھائی اگر تو بدن کا مالک ہے تو تجھے اپنی بنائی ہوئی چیز کا نالج بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ کیسا کریٹر ہے جسے 0% بھی نالج نہیں ہے, 1 نمبر کا جاہل بندہ جسے یہ نہیں پتا دل کیسے چلتا ہے, کڈنیز کیسے چلتی ہیں, کھانا ہضم کیسے ہوتا ہے. اگر تو اپنا کریٹر ہے تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو روک کے دکھا. اگر تو اپنا کریٹر ہے تو اپنے دل کو نہ چلنے کا حکم دے. دل میری نہیں سنتا, اپنی مرضی سے چلتا ہے. 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ یہ خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے. تو مطلب الامر بین الامرین, اختیار دیا ظاہر میں مجھے پر باطن میں اس نے اپنا اختیار رکھا ہوا ہے. دل چل تو رہا ہے لیکن اس کے اختیار سے, یہ کھانا ہضم تو ہو رہا ہے لیکن اس کے اختیار سے. یہی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نہ ہم کامل مختار ہیں نہ ہم مکمل مجبور ہیں, نہ ہمیں کمپلیٹ خدا نے اختیار دیا ہے نہ ہمیں کمپلیٹ خدا نے مجبور رکھا ہے. جیسے چاند مجبور ہے, ستارے مجبور ہیں, سورج مجبور ہے, جب خدا کہے گا وہ نکلتا ہے. مجال ہے جو سورج کی کہے کہ میں 5 منٹ لیٹ آؤں گا, مجال ہے چاند کی جو بولے کہ میں مثلا 14ویں کو نظر نہیں آؤں گا, مجال ہے بادلوں کی. پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہے لیکن تجھے اختیار دیا ہے. اذان کی آواز آتی ہے, تجھ پہ چھوڑ دیا تو مسجد آئے یا نہ آئے, یہ اختیار تجھے دیا ہے. کھانا کھانے کے بعد تو اس کا شکر ادا کرے نہ کرے, یہ اختیار تجھے دیا ہے. مجلس حسین میں تو آئے
نہ آئے، یہ تجھے اختیار دیا ہے۔ اس نے نہ عبادت پہ مجبور کیا ہے نہ اس نے ذکر پہ مجبور کیا ہے، کہ اپنے اختیار سے عبادت کر، اپنے اختیار سے میرا ذکر کر، اور اجر ہی اسی چیز کا ہے کہ کیونکہ تو اختیار سے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو چاہتا تو مصلی پہ نہ آتا، لیکن کیونکہ اپنے اختیار سے آیا ہے، اسی اختیار کی وجہ سے میں تجھے نعمت جنت سے نواز دیتا ہوں، اسی اختیار کی وجہ سے میں نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے بہترین طاقت دی ہے، قوہ عقل، جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے سارے جذبات کو کیا کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے۔ اب دیکھیے کس انسان کو نہیں پسند اچھی چیز کو دیکھنا، حسین منظر ہے، حسین پھول ہے۔ اب کمال شیطان کیا ہے؟ شیطان کبھی بھی فطرت کا انکار نہیں کرتا، شیطان کبھی بھی نیچر کا انکار نہیں کرتا۔ مثلا ایک خوبصورت تصویر، ایک خوبصورت پھول ہے، شیطان کبھی نہیں بولے گا یہ بدصورت ہے، کبھی نہیں بولے گا۔ جو اصول اور رولز خدا نے بنائے ہیں شیطان ان کا انکار نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ انسان کی نیچر اس چیز کو پسند کرتی ہے، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس چیز کے اندر، فارسی میں بولتے ہیں، اردو میں مجھے محو کر دیتا ہے۔ مثلا ایک خوبصورت پھول ہے، ایک خوبصورت تصویر، ایک خوبصورت انسان ہے، شیطان کیا کرے گا؟ آپ کو اس چیز کے اندر اتنا بزی کر دے گا کہ آپ کو نکلنے نہیں دے گا۔ مال بنانا اچھا ہے، لیکن مجھے صبح شام اس چیز کے پیچھے لگا دے گا۔ 50 سال گزر جائیں گے، پھر مجھے احساس ہوگا ارے میرے بچے بھی تو تھے، بیوی بھی تو تھی، میں تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی۔ 24 آورز مجھے اس چیز میں کیا کر دیتا ہے؟ بزی کر دیتا ہے۔ اب مثال دوں، آپ بتائیے لوجیکل ہے کہ نہیں؟ کوئی یہاں پہ پھول لائے اور آپ کو بولے کہ دیکھیے پھول کتنا خوبصورت ہے، آپ بولو گے ماشاءاللہ بہترین پھول ہے، لیکن اگر آپ 24 گھنٹہ اس پھول کو دیکھتے رہو، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہے؟ اللہ کہتا ہے چیزوں کو دیکھ، چیزوں کی تعریف کر، پر ان چیزوں میں اتنا گم نہ ہو جا کہ ان چیزوں سے باہر نکل نہ پائے۔ فرمایا جس حسن کو دیکھنا ہے دیکھ، جس لذیذ چیز کو کھانا ہے کھا، یہ نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، لیکن یہ چیزیں تب تک بہتر ہیں جب ان چیزوں کا ریفرنس اللہ تک جائے۔ اگر ریفرنس خدا تک نہ جائے اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہترین پھول دیکھا بندہ کہ واہ واہ، کیا کہنا پھول کا، کیا کہنا درخت کا، کیا کہنا باغ کا، کیا کہنا، اب کہتا رہے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن درخت کو دیکھ کر بولے کہ کیا کہنا درخت بنانے والے کا، پھول کو دیکھ کر بولے کیا کہنا پھول بنانے والے کا۔ یعنی چیزوں کا ریفرنس کس کی طرف جائے؟ پروردگار عالم کی طرف جائے۔ جب ہم چیزوں کا ریفرنس، تبھی کہتے ہیں کہ ہر نعمت جب تم دیکھو یہ لفظ زبان پہ ظاہر کرو سبحان اللہ، کہ کتنا بہترین بنانے والا میرا خدا ہے۔ اب حسن کو بھی دیکھو گے، اس کا ریفرنس خدا تک جائے گا، تو یہ دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کھانا کھاؤ گے کہو گے الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خدا تم نے کتنی لذت دی ہے اس کھانے میں۔ لذت دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ نمکینی دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ تو کائنات کو لذت بھی کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے۔ میرے زبان کو ذائقہ کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے۔ اب چیزوں کا ریفرنس جب خدا تک لے کر جاؤں گا، ان چیزوں کا کھانا بھی عبادت ہے، کائنات کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ مقصد خلقت یہ تھا کہ بندوں کو اللہ تک پہنچایا جائے۔ معصومین کا کام یہ ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑیں اور اللہ کے ہاتھ میں تھما دیں، ید اللہ میں ہاتھ کو تھما دیا جائے۔ جب بندے کا تعلق خدا سے ہو جاتا ہے، مقصد اہل بیت پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی عقل کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ اور معصوم سے پوچھا کہ عقل کیسے بلند ہوتی ہے؟ فرمایا ہر چیز کی غذا ہے، جسم کی غذا ہے، ضرورت ہے، جسم کو پانی کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، وٹامنس کی ضرورت ہے، منرلز کی ضرورت ہے۔ فرمایا اسی طرح عقل کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور عقل کی غذا ہے علم۔ اور جب تک علم حاصل نہیں کرو گے تمہاری عقل مضبوط نہیں ہوگی۔ آج ڈیلی بیسس پر ہم کتنی نالج اپنی عقل کو دیتے ہیں، 24 گھنٹہ بیٹھنے میں باتوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ اگر بندہ علم حاصل کرے اس سے تمہاری روح موٹی ہو جاتی ہے۔ جس طرح بہترین غذا دینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، اسی طرح بہترین علم دینے سے عقل مضبوط ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ عقل کو برا علم دیا جائے تو عقل پھر بھی تنو
مند ہوگی۔ امیر المومنین کا جملہ، فرمایا علم اگر شریف کو ملے تو شرافت بڑھتی ہے، اور کمینے کو ملے تو کمینگی بڑھ جاتی ہے۔ تو انسان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے، وہ جس ظرف میں علم کو لے رہا ہے، جس برتن میں علم کو رہا ہے، وہ برتن بھی پاک ہے کہ نہیں ہے۔ تبھی کہا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے پہلے خود کو پاک کیا، غلط محبتوں سے پاک کیا، وجود کو نجاستوں سے بچایا، اعضاء کو گناہوں سے بچایا، اور علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرتا گیا۔ اور یہ پاک علم کہاں سے ملے گا؟ رسول بتا کر گئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، اور اگر دروازہ ہے تو وہ در علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ علم اگر ہمیں کہیں سے اس علم کی تھوڑی خوشبو بھی ملتی ہے تو وہ مجلس و فرش عزاء حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن وہ قدر نہیں ہے، بعض معاشروں میں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی ہوٹل کھلے اور بولا جائے کہ 1 گھنٹے کے لیے ڈیلی مفت کھانا دیا جائے گا، پورے دارالسلام سے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لیکن مجلس حسین میں مفت غذائے علم دی جاتی ہے۔ قدر نہیں ہے۔ یہ وہی بچوں والی مثال ہے، بچے کو کھلونا اچھا لگتا ہے لیکن سونے کی اینٹ دو، اس کے لیے کوئی ویلیو ہیں، عقلانی طور پہ بالغ نہیں ہوئے۔ آیت اللہ مظاہری جب امام خمینی آرڈر دیا کہ آپ اصفہان چلے جائیں، تو ہم ان کے درس سن رہے تھے، تو اصفہان کے لوگوں کو کہہ رہے تھے میں قم کی سرزمین میں، جناب معصومہ قم کے حرم کے رائٹ سائڈ پہ ایک بازار آتی ہے گزر خان، مشہور ہے، تو یہ لیکچر دیتے تھے گزر خان کے اندر بیچ بازار میں، ایک مسجد نجفیہ ہے وہاں پہ ان کا ممبر لگتا تھا، لیکچر دیتے تھے ایوری فرائیڈے، ہر جمعے کو چھٹی کا دن ہوتا تھا، لیکچر دیتے تھے۔ تو بازار کھچا کھچ بھر جاتا تھا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ حرم کے دروازوں تک لوگ بیٹھتے تھے، صرف علماء نہیں، اس میں قصبہ کام کرنے والے، بزنس مین، دکاندار سب آتے تھے آغا مزاری کا درس سننے۔ ان کو ویلیو کی پتہ تھی کہ آغا مزاری کون ہے، اور یہی آغا مزاری کہتے ہیں میں اصفہان چلا گیا۔ اصفہان کے لوگوں کہتے ہیں میں یہاں تمہیں بلاتا ہوں، تم لوگ مجھ سے علم لینے کے لیے بھی نہیں آتے۔ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، وہ سوسائٹیز ترقی کرتی ہیں جن کے پاس علم کی کیا ہوتی ہے؟ ویلیو ہوتی ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں علم علمان، علم الابدان اور علم الادیان۔ فرماتے علم 2 ہیں، جسموں کا علم اور دین کا علم۔ بہترین علم ہے علم دین، جس سے روح انسان کی مضبوط ہوتی ہے۔ علم الابدان انجینئرنگ کا علم ہے، سوشل سائنس کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، MBBS آپ بن جائیں، یہ سارے علم جو گھومتے ہیں آپ کے جسم کے۔ ایگریکلچر کا علم ہے، اس کا بھی ریلیشن آپ کی باڈی سے ہے، آپ کھانا بناتے ہو کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ ڈاکٹر بنتے ہو جسم کے لیے، اکاؤنٹنگ سیکھتے ہو تاکہ بزنس کماؤ، وہ کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے۔ فرمایا دوسرا علم علم ادیان ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین علم ہے، علم آسمانی ہے، کہ انسان دین کا علم حاصل کرے کہ واقعاً میں نے اپنی آخرت کو کیسے بنانا ہے۔ کتنی ہم نے اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں عادت ڈالی ہے کہ بھائی زیادہ نہیں 10 منٹ کم از کم ڈیلی 10 منٹ اپنے بچے کو عادت دلا کہ بیٹا کوئی بک پڑھ لو، ٹارگیٹڈ اسٹڈی کرو، ایک مرتبہ آج یہ پڑھ لیا کل وہ پڑھ لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا بندہ تھان لے کے یہ تفسیر کی کتاب میں کمپلیٹ کروں گا، یہ معصومین کی مثلا 40 حدیثیں ہیں ان کو کمپلیٹ کروں گا، ایک خاص ٹاپک پہ خاص نالج حاصل کروں گا، تزکیہ نفس کی نالج ہے، ایک بک کو ٹارگٹ بنا دو، اس بک کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ خود کو ٹارگٹ دو کہ مثلا ڈیلی 20 منٹس پڑھوں گا، اور مثلا 20 منٹس اگر پڑھوں گا، 20 منٹس میں اگر 5 صفحات میں پڑھ دیتا ہوں، 5 پیجز کو کمپلیٹ کرتا ہوں، تو مثلا آفٹر 1 منتھ کتنے پیجز ہو جاتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کرو، 5 کو ملٹیپلائی کرو مثلا 30 سے، تقریباً 150 پیج صفحے ہو جاتے ہیں، یعنی 150 پیجز کا آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ علم حاصل۔ یہ بھی دولت ہے، سب سے بڑی دولت دولت علم ہے۔ پر میں ہر بندہ فقیر ہو سکتا ہے، علم کسی کو فقیر ہونے نہیں دیتا، ہنر کسی کو فقیر ہونے نہیں دیتا۔ قیامت میں اگر خدا کے یا کسی ترازو پہ کسی عمل کو رکھا جائے گا، کس کو رکھا جائے گا؟ فرمایا ترازو پروردگار عالم عقل ہے۔ عقل کا مطلب جس کے پاس علم ہو۔ آپ نے 10 نمازیں پڑھی، ایک عالم نے 2 نمازیں پڑھی، کس کا اجر زیادہ ہے؟
ہاں، ایک عالم با عمل اگر 2 رکعت نماز پڑھے، آیت اللہ العظمیٰ بہجت اگر 2 رکعت نماز کریں، اس کے مقابل میں مجھ جیسا گنہگار 100 رکعت نماز پڑھے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے ترازو میں کس کی ویلیو ہے؟ عقل کی۔ میں نے شاید کئی سال پہلے یہ مثال دی تھی کہ ایک بندہ خدا کی دن رات عبادت کرتا تھا، دن رات روزے رکھتا، دنوں کو راتوں کو عبادت کرتا، شب بیداریاں کرتا۔ اللہ کے ملائک پریشان ہو کے، پروردگارہ اتنی عبادت کر رہا ہے، بتاؤ تو صحیح جنت میں اس کا مقام کہاں ہے؟ اللہ نے جنت کی ایک چھوٹا سا گھر بتایا۔ جنت میں بھی سوسائٹیز ہیں، جیسے یہاں پوش علاقے، امیروں کے علاقے، پھر غریبوں کی بستیاں، جنت میں بھی ایسی بستیاں ہیں، ہاں، پوش علاقے، پھر چھوٹے علاقے، پھر بڑے علاقے، پھر انبیاء کے رہنے والی اعلیٰ ترین مقام جنت الفردوس ہے۔ کہتے ہیں ہر چیز کا سید ہے، سید الایام، سید مہینوں کا سید، دنوں کا سید، اعمال کا سید، ہاں، ہر چیز کا سید ہے۔ مردوں کا سید، عورتوں کی سید، جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین ہے، عورتوں کی سید ہیں۔ جنت کا سید کون ہے؟ سیدہ شباب اہل جنت ہیں۔ مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان ہے۔ دنوں کا سردار معصوم فرماتے ہیں یوم غدیر ہے، جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا، وہ دنوں میں سردار ہے۔ فرمایا کہ جنت کا سردار جنت الفردوس ہے، یعنی ساری جنتوں میں بہترین مقام کس کا ہے؟ جنت الفردوس کا مقام ہے۔ محبتوں میں سردار سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ محبت محمد اور آل محمد ہے۔ ذکر میں بہترین سردار ذکر محمد اور آل محمد ہے۔ اب میں نے کہاں تک پہنچنا ہے؟ اس مقام سید تک میں نے پہنچنا ہے نا، اس مقام اعلیٰ تک میں نے پہنچنا ہے نا۔ تو کہ پروردگارہ اس کا دکھاؤ جنت میں مقام کہاں ہے؟ اللہ نے جو جنت کا بالکل نیچے والا فلیٹ تھا سمجھو، اللہ نے کہا یہ اس کا مقام ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، خدا اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی تم یہ دو گے؟ اور بندہ کرے کیا کہ تم اسے وہ مقام عطا کرو؟ اللہ نے کہا کام کرو، چند دن جا کے اس کے ساتھ رہ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہاں، تمثل اللہ بشرا سویہ، بعض فرشتے لباس بشری میں کائنات میں آتے تھے، اس نے لباس بشری پہنا آ گیا، کیا دیکھا؟ یہ صحرا میں ایک جنگل تھا، وہاں رہتا تھا یہ عابد، دن رات عبادت، دن رات عبادت، روزہ عبادت، روزہ عبادت۔ اس نے کہا بندے خدا اگر زحمت نہ ہو چند دن میں آپ کے لیے مہمان، ہاں کہ مہمان حبیب خدا ہے، بسم اللہ آ جائیے۔ بیٹھ گئے، صبح عبادت، دوپہر عبادت، رات عبادت، اتنی نمازیں۔ کہا کہ راضی ہو، سب کچھ ہے؟ الحمدللہ، کھانا بھی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں ماشاءاللہ، درخت زمین سب کچھ ہے۔ کہا کوئی شکایت وکایت؟ کہا ایک پریشانی ہے مجھے۔ کہا کیسی پریشانی؟ کہا دیکھو اللہ کی زمین ہے، کتنی گھاس لگی ہوئی ہے، ہاں، ایسے ہی گھاس فضول میں جل رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، بکریوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہے، بھینسوں کے چرنے سے بھی زیادہ ہے۔ کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو اچھا نہ ہوتا اللہ کا ایک گدھا ہوتا، خدا اپنا گدھا بھیج دیتا، اب خدا کا گدھا ہے، آتا وہ ساری گھاس کو کیا کرتا؟ کھا لیتا، اور گھاس ضائع نہ ہوتی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اتنا بڑا عابد، اسے یہ بھی نہیں پتا خدا کا کوئی گدھا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بندے خدا کوئی جسم رکھتا ہے کہ خدا کا کوئی گدھا ہو، یا خدا کو ان چیزوں کی ضرورت ہو، سواریوں کی ضرورت ہو؟ تو اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس گاؤں میں ہر کسی کے پاس گدھا ہے اور خدا کے پاس نہیں ہوگا۔ مطلب اس کی توحید کیا تھی؟ کمزور تھی۔ اللہ کی عبادت تو کر رہا تھا، پر ابھی تک اس نے صفات اور وجود خدا کو سمجھا نہیں تھا۔ نمازیں بندہ پڑھے، ذکر اہل بیت کرے، مجلسوں میں آئے، پر اسے مقام امام زمانہ کا پتہ نہ ہو، اسے معرفت امام حسین نہ ہو، جناب سیدہ کے لیے ماتم کرتا رہے پر مقام جناب سیدہ کا پتہ نہ ہو، معرفت جناب سیدہ نہ ہو کہ سیدہ کا مقام کیا ہے۔ یہ مکے والے، یہ بعض مدینے والے رہتے تو تھے لیکن رسول کے مقام کو نہیں جانتے تھے، سیدہ کے ہمسائے بنے ہوئے ہیں لیکن سیدہ کے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ آج آپ سعودی عرب چلے جائیں گے، رسول کی قبر اور اس کی جالی کے سامنے کھڑے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ نہیں۔ اب نمازیں پڑھے اس کا فائدہ کیا؟ جو بندہ بے معرفت نمازیں ہیں، جو بے عقل نمازیں ہیں، جن نمازوں میں علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، وہ 1000 نمازیں بھی پڑھے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ خدا نے اس کی عبادتوں کے نتیجے میں اتنا چھوٹا مقام کیوں دیا ہے۔ لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، فرمایا وجب علیہ الجنہ، خدا اس بندے پہ جنت کو کیا کرتا ہے؟
واجب کر دیتا ہے۔ اصل ہے کہ بندہ اپنی عقل کو مضبوط کرے، اور عقل کو مضبوط کرنے کے بعد اگر عمل کم بھی کرے گا اللہ کے دربار میں اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ خدا کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اگر عمل کی کوالٹی اچھی ہے، معرفت کے ساتھ ایک سلام بھی امام حسین کو کر رہا ہے، وہ سلام کا جواب بھی امام حسین کی دربار سے سننے میں ملتا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، صاحب کتاب الغدیر فرماتے میں حرم امیر المومنین میں جا رہا تھا، اور ایک ہفتے سے غالباً آغا امینی صاحب کتاب الغدیر کہ ایک ہفتے سے حرم امیر المومنین میں جا رہا ہوں، ایک حاجت تھی، اس حاجت کی روائی کے لیے، قبولی کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دن رویا امیر المومنین کی زری سامنے، رو رہا، مولا دیجئے دیجئے، نہیں ملا۔ دوسرے دن نہیں ملا، تیسرے دن نہیں ملا۔ اب آغا امینی پریشان کہ مولا علی اتنے دن سے مانگنے آ رہا ہوں اور مجھے نہیں دے رہے۔ کہ ایک دن اسی دروازے کے کنارے پہ کھڑا تھا اور امیر المومنین کا زری کو دیکھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا کہ خدا میری وہ پریشانی دور کرے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بدو عرب اسے بولتے ہیں جیسے دیہاتی بندہ، عربی میں لفظ آتا تھا بدو عرب۔ رسول خدا کے ساتھ بعض بدو عرب آتے تھے، مطلب دیہاتوں کے جن کو تمیز نہیں، جن کو ادب نہیں، جن کو معرفت نہیں، بات کرتے ہوئے بھی ان کو تمیز نہیں ہوتی۔ بعض دیہاتی بندے کہ آیا نہ پاؤں دھوئے نہ وضو کیا، اس کا بچہ تھا شل، پیرالائز بچہ اس کی گود میں، اور آیا اس نے مولا علی کی زری کے سامنے رکھا اور کہا یا ابا الغوث، اے فریاد رس، اگر میرے بچے کو ٹھیک نہیں کیا علی آج کے بعد تیرے حرم نہیں آؤں گا۔ آغا امینی کہتے ہیں کہ بندے میں نہ ادب نہ وضو نہ اذن دخول، پاؤں ملے، بچہ علی کے زری کے سامنے پھینک کے کرا ابا الغوث میرے بچے کو شفا دے، نہیں تو آج کے بعد تیرے حرم نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں میں دل میں تھوڑا ہنسا، میں نے کہا کہ امینی اتنے دنوں سے آ رہا ہے، جو سید بھی ہے، جو عالم بھی ہے، جو درجہ اجتہاد پر بھی ہے، اور اتنے ادب سے علی سے مانگ رہا ہے، ابھی تک مجھے نہیں ملا، اور تو سیکنڈوں میں کہہ رہا ہے کہ اگر شفا نہیں دو گے تو علی میں تیرے حرم میں نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں ابھی میں نے سوچا ہی تھا تو وہ جو پیرالائز بچہ تھا اس نے چلنا شروع کر دیا، وہ بچہ کھڑا ہو گیا، دوڑا دوڑا اپنے باپ کے سینے سے لگا، اور لگنے کے بعد اس کے باپ نے اسے اٹھایا اور کہا کہ علی تیرا شکریہ، اور یہ دیا اور گیا اپنے گاؤں۔ آغا امینی کہتے ہیں مجھ پہ جو گزری امینی سے پوچھو۔ رو پڑا میں امیر المومنین کے ذریعے کے سامنے، میں نے کہا مولا میں عالم بھی، میں سید بھی، میں طالب علم بھی، اتنی تبلیغ بھی کروں، ترویج دین بھی کروں، ایک چھوٹی سی حاجت مانگنے آیا ہوں، مجھے نہیں دیا، اور یہ دیہاتی بندہ آیا سیکنڈ میں لے کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے شکایتاً امیر المومنین کو بولا مولا اس سے اچھا تھا میں دیہات میں رہتا، اتنا عالم بننے کی ضرورت کیا تھی، وہ کچھ چاہیے ہوتا دیہاتیوں کی طرح آتا اور آپ سے لے کے چلا جاتا۔ آغا امینی کہتے رو کے میں گھر چلا گیا، کہتے رات کو سویا، خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی۔ کچھ زری کو دیکھتے ہیں، کچھ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، یہ مقام ہے آغا امینی کا۔ کہ امیر المومنین کی زیارت ہوئی، کہ امینی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتے، کہ امینی میں تیرے ایمان کو بھی جانتا ہوں اور اس بدو عرب کے ایمان کو بھی جانتا ہوں، کہ امینی اگر اس دن اس کے بچے کو شفا نہ دیتا وہ واقعاً کبھی علی کے حرم میں نہ آتا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے تجھے نہ بھی دوں تو علی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا کہ امینی اگر تو علی سے محبت کرتا ہے تو علی بھی تو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم تجھے دے دیں گے تو اتنی بار آئے گا تو نہیں، تو بار بار آتا ہے، یہ علی کو آنا اچھا لگتا ہے، اور اگر تیری بہتری میں ہوگا وہ امیر المومنین کیا کریں گے تجھے عطا کریں گے۔ یہ مقام معرفت ہے۔ مطلب ایک ایسا شیعہ جو امیر المومنین سے تھوڑی دیر کے لیے شکایت کی تو امیر المومنین خواب میں آ کر اس کی شکایت کو کیا کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ واقعاً شیخ مفید کو امام زمانہ خط لکھتے ہیں اور یا اخی کہہ کے بلاتے ہیں، اے میرے بھائی
دیکھیں جس طرح حضرت عباس کو امام حسین بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں، شیخ مفید کو جس طرح حبیب ابن مظاہر کو بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں، یہ مقامات انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن کس بنیاد پر اگر زندگی گزارے؟ اپنی عقل کی بنیاد پہ گزارے۔ ہر چیز کو انسان عقل کے ترازو میں رکھے۔ خدا نمازوں کو عقل کے ترازو میں تولے گا کہ نماز پڑھنے والے کی عقل کتنی بلند تھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اب اہل بیت عقل کامل ہیں۔ ایک اصول اہل بیت کی زندگی کا، کل آخری مجلس ہے، کہ کیا وہ صفت تھی اہل بیت میں کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اتنے بلند ہوئے؟ میں نے اس دن کہا تھا کہ ان صفات اہل بیت کا ایک بک ہونی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے یہ اگر ہم ان چیزوں کو، فارمولوں کو فالو کریں۔ اسلام پوری میتھ کا نام ہے، 2+2 4 ہوتا ہے۔ اگر وہ اصول آپ کی نسلیں سمجھ گئیں تو وہ زندگی میں کبھی خطا نہیں کریں گی، کبھی پریشان نہیں ہوں گی۔ جس طرح آپ ایک بندے کو جب ڈرائیونگ سکھا لیتے وہ بندہ پھر کبھی غلطی کبھی ہوتی ہے جب انسان غافل ہوتا ہے۔ جب آپ نے سکھا دیا کہ موڑ پہ اوورٹیک نہیں کرنا زندگی میں کبھی بھی، اس بندے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ایکسیڈنٹ تبھی ہوتا ہے جب انسان رولز کو فالو نہیں کرتا۔ سب سے بارز ترین صفت، اعلیٰ ترین صفت جو سب سے زیادہ اہل بیت کے اندر نظر آتی تھی، وہ ایک صفت تھی، اور اس صفت کا نام تھا خوف پروردگار عالم۔ یہ میں نے کہا نا، من خاف مقام ربی فلہ جنتان، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے خدا اسے کیا عطا کرتا ہے؟ 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ اب ڈرنے کا ایک نتیجہ ہے، مثلا اگر آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کیا، آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، آپ کے پاس انشورنس بھی ہے، اور سارے رولز کو آپ نے فالو کیا، کہتے ہیں جو قانون کو فالو کرتا ہے پھر وہ بندہ پولیس سے نہیں ڈرتا۔ جو رول کو فالو کرتا ہے وہ کبھی پولیس والے سے نہیں ڈرتا۔ آپ کی جیب میں لائسنس بھی ہے، سب کچھ، اب سامنے 10 پولیس والے کھڑے ہو، آپ ڈریں گے؟ آپ بولیں گے میں تو رولز کو فالو کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو خدا کے قانون کو فالو کرتا ہے پھر وہ اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرتا۔ جہنم سے کون ڈرتا ہے؟ جو بندہ رولز کو فالو نہیں کرے، میری پکڑ ہوگی۔ لیکن جو رولز کو فالو کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ کس قانون کو فالو کرو، پولیس سے نہیں ڈرو گے۔ اللہ کے قانون کو فالو کرو، کبھی اللہ کی جہنم سے خوف نہیں آئے گا۔ ایک صفت جو اہل بیت کے اندر یہ سکون کا باعث ہے کہ بندہ، اہل بیت خوف خدا رکھتے تھے۔ اب لاکھ آپ بولو کہ میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، لیکن اللہ کے خوف ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میں بولوں میرے اندر اللہ کا خوف ہے، آپ بولو اللہ کا خوف ہے۔ اگر کوئی بندہ بولے بھائی خوف ہے تو اس کا سائن کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ تو معصوم فرماتے اس کی 5 نشانی ہیں، آج 2 یا 3 نشانیاں بتاؤں۔ فرمایا خوف خدا کی پہلی نشانی، یہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو پہلے اپنے اندر یہ دیکھ تیرے اندر نشانی ہے کہ نہیں۔ لوگ بولتے تھے امیر المومنین ہم آپ کے چاہنے والے، مولا فرماتے ہمارے چاہنے والوں کی یہ نشانی اگر تیرے اندر ہیں تو علی کا چاہنے والا ہے۔ ہمارے شیعوں کی یہ نشانی اگر ہیں تو علی کا چاہنے والا ہے۔ خوف خدا کی بھی نشانی ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی نشانی خوف خدا کی ہے، جو اپنے وجود میں اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ ہمیشہ خدا کو ناظر مانتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں اللہ کا خوف ہے، لیکن 24 آورز کہ ہم یہ عقیدہ بلیو رکھتے ہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ نہیں۔ زندگی میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا، اللہ کو ناظر۔ کہتے ہیں ایک چرواہا تھا جس کا کام تھا بکریاں لے جانا، 400 500 بکریاں۔ کچھ نوجوان پکنک کے لیے جنگل گئے، اب گھوما پھرا کہ رات یہیں اسٹے کرتے ہیں، لیکن کہا کہ کھانا پینا تو نہیں لائے، بھوک لگی ان کو شدید۔ انہوں نے دیکھا ایک چرواہا ہے، چرواہا جو بکریاں چراتا ہے، دیکھا اس چرواہے کے پاس 500 1000 بکریاں ہیں، تو انہوں نے کہا اس چرواہے کو پیسے دیتے ہیں، بکری ایک لے لیتے ہیں، اور اس بکری کو کاٹ واٹ کے کباب بنا کے یہاں کھاتے ہیں۔ گئے چرواہے کے پاس، کا چرواہے ایک بکری دے، جو اس کی رقم ہے ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ چرواہا چرواہے تو پھر اور اچھا ہوا، کیا مطلب؟ کہ دیکھو پیسے لو جیب میں رکھ لو، 1000 بکریوں میں اگر ایک بکری ادھر ادھر ہو گئی، مالک کو کیا پتا؟
بکری کہاں گئی ہے؟ چرواہے نے کہا نہیں دیکھو اگر وہ پوچھ لے گن لے اور بکری نہ ہو تو پھر میں کیا بولوں؟ کہا پھر ایک اور جواب دینا۔ کہا کیا؟ کہا بول دینا کوئی بھیڑ آیا تھا، کوئی شیر آیا تھا، کوئی لوئن آیا تھا اور بکری کو کھا کے چلا گیا۔ چرواہے نے کہا بارک اللہ، تم نوجوان بڑے تیز ہو، بڑے ہوشیار ہو، تم نے ہر پرابلم کے سلوشن کے لیے ایک آنسر بنایا ہوا ہے کہ یا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلے گا تو میں کیا بول دوں گا؟ کوئی جانور آیا تھا وہ میری بکری کو لے کے چلا گیا۔ چرواہے نے کہا جوان مجھے ایک سوال کا جواب دو، بکری میری لے جاؤ۔ کہا کون سا سوال؟ کہا یہ بتاؤ تمہاری ساری پلاننگ میں فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ تم سارا پلان جو بنا رہے تھے مجھے بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ لوگوں کا تو جواب دے دوں گا، ماں باپ کو جھوٹ بول دوں گا، دوستوں کو جھوٹ بول دوں گا، بیوی کو جھوٹ بول دوں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اس تمہاری ساری پلاننگ میں خدا کہاں ہے؟ خدا اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ تم نے لوگوں کے مال کی ایک بکری اٹھائی تھی، اللہ کا جواب کیا دوں گا؟ کہ اس کا کوئی جواب ہے؟ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ ہم خوف خدا رکھتے ہیں لیکن چرواہے جتنا ایمان ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کرتے ہوئے خود سے پوچھیں فَأَيْنَ اللَّهُ۔ تہران کا ایک تاجر، بہترین تاجر اور ایماندار بندہ، جس کا حساب دقیق، کسی بندے کا ایک لقمہ، ایک مال، ایک درہم، ایک تومان نہ کھانے والا بندہ، کہتا ہے ایک دن خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں میں مر گیا ہوں، حضور پروردگار عالم میں میرا حساب و کتاب ہو رہا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، لین دین، سارا حساب و کتاب کر دیا۔ کاروبار کیا تھا اس کا؟ اس کا کاروبار تھا چنا بیچنا، چنے بیچتا تھا، یعنی ہول سیلر تھا بہت بڑا چنے کا، ملینز میں چنا بیچتا تھا۔ اب کہا کہ آپ کا حساب کتاب سارا کلیئر ہے، آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ کہا جنت کہاں ہے؟ کہا دیکھو یہ 3-4 پہاڑ ہیں، یہ گزارو گے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے، ان کو کراس کرو گے 3-4 پہاڑوں کو، اس کے بعد تیری جنت ہے۔ کہتا میں خوش ہوا، دور سے دیکھا پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھی، چھوٹے چھوٹے ماؤنٹین تھے۔ اب جب نزدیک گیا تو کیا دیکھا؟ یہ پہاڑ ہے چنوں کے، چنے کے پہاڑ ہے، مٹی کے نہیں، چنے کے پہاڑ ہے۔ اب آپ کو پتا ہے پہاڑ مٹی کا ہو تو بندہ چڑھے تو چڑھ جائے، چنے کا پہاڑ ہو پاؤں ڈالے تو اندر، دوسرا پاؤں ڈالے اور اندر۔ اس نے کہا یہ تو پوری زندگی چلتا رہوں گا، کبھی جنت تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ کہتا بڑی کوشش کی، دوڑا، پہاڑ کراس کروں لیکن ہوتا ہی نہیں ہے، چنے میں پاؤں ڈالو تو پاؤں اندر چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل پریشان ہو گیا، چنے کے اوپر گول گھومے، کیا کروں؟ کہتا ہے اسی کوشش و تلاش میں تھا، میری آنکھیں کھل گئیں، پسینہ پسینہ ہو گیا، پریشان، حساب و کتاب ہوا، جنت کی بشارت ملی، لیکن سامنے چنے کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ پھر اسے یاد آیا میں بھی تو بزنس کس کا کرتا ہوں؟ چنے کا کرتا ہوں۔ دکان پہ گیا، اکاؤنٹنٹ کو بلایا، کہا حساب و کتاب کر، کہیں تم نے بیچنے میں کسی کو دیے، پیسے نہیں دیے، کیا 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 نہیں کیا، سارا حساب و کتاب کیا، ہر چیز کلیئر ہے۔ بندہ پریشان، کہا دیکھ میں نے آج خواب دیکھا ہے، یہ چنے کے پہاڑ مجھے جنت تک جانے نہیں دے رہے، صحیح صحیح بتا تو نے کوئی ہیر پھیر تو نہیں کی؟ کہا دیکھو مالک صاحب ہیر پھیر تو نہیں کی، لیکن ایک کام ہم کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا دیکھو بازار کا رول ہے جب ہم چنا بیچتے ہیں تو پانی لگا کے بیچتے ہیں، رول ہے، سارے مارکیٹ والے یہی کرتے ہیں۔ کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا نہیں زیادہ نہیں، کوئی 200 گرام، کوئی 150 گرام وزن بڑھتا ہے۔ کہا بھائی میں پیسے چنے کے لے رہا ہوں، پانی کے تو نہیں لے رہا، یا تو لکھ لو کہ چنا ود واٹر، چنا پانی کے ساتھ بیچ رہا ہوں۔ تو پیسے چنے کے لے رہا ہے اور کیا ملا رہا ہے؟ پانی ملا رہا ہے۔ پاکستان میں چائے بیچتے ہیں نا، دودھ پتی، ہاں بھائی دودھ پتی چائے۔ اب بندہ بولے دودھ پتی چائے اندر پانی ہو تو آرام ہو گیا نا، لوگوں کو بولو دودھ بھی ہے پلس میں تھوڑا پانی بھی ہے۔ تو کہا چنا بیچ رہا ہوں پانی لگا کے۔ اب کہا کہ مثلا کتنوں کو بیچا ہے، کتنا پانی تھا، اس نے پھر مراجع سے رجوع کیا اور اتنے پیسے کا جتنا رد مظالم ہوتا تھا اس بندے نے نکالا۔ مطلب خدا نیک بندوں کو خواب میں آ کے بتاتا بھی ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے حساب کلیئر کر کے آنا، کہیں تیرے جنت میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ وہ زندگی ہے جو عاقلانہ زندگی ہے۔ بندہ اللہ کا نام لے، کلمہ پڑھے، خوف پروردگار عالم نہ ہو۔ خوف کی پہلی نشانی اللہ کو ناظر مانے،
بچوں کو بولو میرے لال ایک آئے تجھے ہمیشہ دیکھ رہی ہے، ایک آنکھ ہمیشہ دیکھ رہی ہے۔ ویسٹرن سوسائٹیز کے جتنے معاشرے ہیں وہ اتنے قانون مند سیولائزڈ کیوں ہیں کہ ہم یہاں پہ سگنل بھی توڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اب وہاں پہ جاؤ لوگ رات کے 2 بجے بھی سگنل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کس خوف کی وجہ سے؟ کیمرے کے خوف کی وجہ سے۔ یا آج کل انڈیا میں، پاکستان میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک گھر میں جمع کرتے ہیں اور بڑی بڑی سیریز چلتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے 10 لوگوں کو بولا جائے کہ آپ کو بہترین ایک گھر میں رکھا جائے گا جہاں پہ دنیا کی ہر آسائش، ہر کھانا پینا، ہر لذت، ہر شہوت کو پورا کرنے کا وسیلہ وہاں پہ موجود ہے، تو اور آپ کو وہاں رکھا جائے، لیکن یہ بولا جائے کہ 24 گھنٹہ جو تم کر رہے ہو وہ کیمرے میں سارے دارالسلام کے لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے کہا اس 10 دنوں میں، 15 دنوں میں، 1 ہفتے میں ہم سے بڑا کوئی شریف نہیں ہوگا۔ یہ شرافت خدا کی وجہ سے ہے یا کیمرے کی وجہ سے؟ تو جتنا کیمرے کا خوف ہے اتنا اگر اللہ کی آنکھ کا خوف ہوتا۔ نظام دجال کا یہی مطلب ہے کہ آج لوگ اس آنکھ سے ڈر رہے ہیں جو شیطانی آنکھ ہے، لیکن اس آنکھ سے نہیں ڈر رہے جو الہی آنکھ ہے، جو پردے غیب میں ہے۔ ہر مومن کے اوپر اس امام کی نگاہ موجود ہے۔ تو میرے عزیز، جب تک اپنے وجود میں خوف خدا کو پیدا نہیں کرو گے، یہ وہ خوف ہے جو آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ اسی خوف نے حر کو حر بنایا۔ ایک ہی جملہ کہا تھا امام حسین نے حر کو۔ ہدایت جناب حر میں جناب سیدہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ کہتے ہیں جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا اس نے امام حسین کی، امام نے چند جگہیں بولی کہ آگے نہیں جانے دیتے، میں کہیں اور جاتا ہوں، اور اسی بات میں جب امام اپنی سواری کو موڑنے لگے تو حر نے امام کی سواری کے لجام میں رسیوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہاں پہ حضرت عباس کو بڑا جلال آیا تھا۔ اس وقت امام حسین نے کہا کہ حر ثقلت کو امک، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے۔ کہتے ہیں عربوں میں اگر کوئی کسی کو یہ جملہ بولتا تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ حر بھی اپنے لشکر کا سردار تھا۔ حر کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں خون بھر آیا کہ حسین نے مجھے یہ جملہ کہا کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے۔ کہتا ہے میں جواباً امام حسین کو بولنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میں نے سوچا کہ حر تو کس کا بیٹا ہے، حسین کس کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، کہتے زبان خاموش ہو گئی۔ شب عاشور پوری رات سوچتا رہا حر، جس حسین کو ایک جملہ بول نہیں سکتے اسی حسین کا سر قلم کیسے کرو گے؟ حر کی چھوٹی سی بچی خیام حسین سے دوڑی دوڑی حر کے خیمے میں آئی، مصلی عبادت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بچی نے کہا بابا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ حر نے کہا بیٹی پانی مٹکے میں پڑا ہے پی لے۔ کہا بابا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ کہا کس کے لیے چاہیے؟ اب بچیاں ہوتی ہیں نا، کھیلتے کھیلتے دوسروں کے خیموں میں چلی جاتی، کہہ رہی بابا سامنے جو خیمے لگے ہیں میں ان خیموں سے آ رہی ہوں۔ اس خیمے میں 4 سال کی بچی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرمی بہت تھی کربلا میں۔ رسم ہے دیہاتوں میں جب مٹکوں میں پانی رکھا جاتا ہے تو اس پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مٹکے کے اطراف میں کچھ بوریاں باندھی جاتی ہیں۔ تو کہتی ہے بابا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے مٹکوں میں پانی نہیں ہے، بوریاں جو بندھی ہوئی تھیں وہ تھوڑی گیلی ہو چکی ہیں پانی کی وجہ سے۔ بچیاں اپنا سینہ اس بوریوں پہ رکھ کر اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہاں تو حر کے وجود میں ایک آگ سی لگ گئی۔ اے حر تو نے راستہ روکا تھا اور حسین نے تیرے سارے لشکر والوں کو پانی پلا دیا۔ کہ راوی کہتا ہے کہ حضرت عباس فرماتے میں پریشان تھا، اتنا پانی امام حسین کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ تھا۔ لیکن فرمایا جب حر کے لشکر کو پانی پلایا تو عباس کہتے میں سمجھ گیا یہ پانی اپنے لیے نہیں، اس پیاسے لشکر کے لیے جمع کر رہے تھے۔ یہ کریم اہل بیت ہے، اور یہ عجیب روایت ہے جو دل کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں سارے لشکر کو پانی پلایا، آخر میں کہا عباس ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلانا،
اور امام نے فرمایا عباس گھوڑے کی فطرت ہے، جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا وہ اپنا منہ ہٹاتا نہیں، کہ تب تک اس کے سامنے پانی رکھنا جب تک وہ اپنا منہ نہیں ہٹا لیتا۔ کہتے اتنے میں دور سے ایک اونٹ پہ ہر کے لشکر کا سپاہی آ رہا تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، شدت پیاس کی وجہ سے نٹھال کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہتے خود امام حسین اس کے قریب گئے کہ یا اخو العرب، اے عرب بھائی، سوائی کو نیچے کر کہیں پیاس تجھے مار نہ دے۔ کہ وہ حسین کا جملہ سمجھا نہیں شدت پیاس کی وجہ سے۔ راوی کہتا ہے خود امام حسین آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو زمین پہ بٹھایا کہ اب اتر جا۔ کا اترنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، حسین نے اسے اتارا اور اس شخص کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے پانی پلایا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ وہی تھا جس نے میرے بابا کی انگلی کاٹی تھی، جسے اپنے ہاتھوں سے حسین نے پانی پلایا۔ پوری رات ہر اس تلاتم میں رہا کروں تو کیا کروں۔ صبح ہوئی، بھائی کو کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، اس تیزی سے گیا کہ ابن سعد نے سمجھا کہ ہر نے شاید لشکر حسین پہ حملہ کر دیا ہے۔ آدھے راستے میں اترا، ہاتھوں میں رسی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، یہ خوف خدا کی نشانی ہے۔ اور بیٹے اور بھائی اور غلام کو کہا دیکھو جب حسین سامنے آئے تو مجھے بتا دینا۔ کہتے چند قدم آگے بڑھا، غلام نے کہا اللہ اکبر۔ کہنے لگا کیا میرے آقا حسین آ گئے؟ کہا نہیں، عباس استقبال کے لیے آئے ہیں۔ بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا میرے حسین آ گئے؟ کہا نہیں بابا، علی اکبر استقبال کے لیے آئے۔ 1 مرتبہ ہر نے کیا دیکھا؟ تینوں نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا خود حسین خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے آئے۔ عجیب استقبال کیا ہر کا، اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولنے لگے۔ کہ ہر ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ فرمایا مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، آپ کے لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ میں کہوں ہر تو کتنا با ادب تھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھوں میں رسیاں باندھ لی۔ وہ کتنے بے ادب تھے جنہوں نے سیدہ کے دروازے کو ہاتھ لگائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، حسین نے پٹیاں کھولی، اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا کاش اندھا ہو جاتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہ دیکھتا۔ قرآن کو وسیلہ بنا کر آیا۔ عجیب روایت کے جملے، حسین نے سینے سے لگایا اور کہا بھیا ہر میرے سینے سے لگ جا۔ لیکن لکھنے والا لکھتا ہے ہر کا رونا رکتا ہی نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے بارش کے قطرات بہتے۔ پھر حسین تسلی دیں، حسین ہر میں نے بخش دیا، تو جنتی بن گیا۔ پھر روئے جائے امام کے ہر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا اگر زحمت نہ ہو میں آپ کی بہن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مولا خیام میں بیٹھی ہوئی بیویوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اور یہ خاندان بڑا کریم خاندان ہے، اگر میں نے معاف کیا تو سمجھ میری بہنوں نے بھی معاف کیا۔ کہتا مولا مجھے تسکین نہیں مل رہی، اجازت دے میں جا کے معافی مانگوں۔ کہا اور تو نے ایسی خطا کیا کی ہے کہ میری بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے؟ کہا مولا مجھے یاد ہے جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئی، کہا عباس اعلان کیا جائے اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ خیام حسینی کے بیچ میں جا کے ہر بیٹھا، سر سے امامہ اتارا، خاک کربلا کو سر پہ ڈالا، آواز دے کے کہنے لگا اے زہرا کی بیٹی ہو، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آج معافی مانگنے آیا ہے۔ راوی کہتا ہے سیدہ زینب نے اون و محمد کو بلایا، کہا یہ کون ہے جو اتنا رو رہا ہے؟ بچوں نے کہا ماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا۔ وہ کردار تھا حسین کا کردار، اب دیکھو زینب کا کردار کیا ہے کہ بچوں بڑے ادب سے جانا اور سلام کرنا اور کہنا ماموں ہر زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے۔
حسین نے بھائی کہا تو زینب نے بھی بھائی کہا۔ اگلے جملے نے حر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا۔ بچوں نے کہا ماموں حر اماں کہتی ہیں کہ وہ آج تجھ سے شرمندہ ہیں۔ حر پریشان ہو گیا، بی بی میں شرمندہ کیوں؟ میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا۔ کہ اماں کہتی ہیں آج تک ہمارے در پہ ایسا نہیں ہوا کوئی پیاسا آئے اور پلانے کے لیے پانی نہ ہو، اور آج کھلانے کے لیے تجھے کھانا نہیں ہے، پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ لیکن یہ بتا دینا کہ زہرا کی بیٹی وعدہ کرتی ہیں قیامت کا دن ہوگا اور حوض کوثر ہوگا، میں نانا کو کہوں گی یہ تب آیا تھا جب میرا حسین پیاسا تھا۔ کیا وفا کی حد کی۔ کہتے ہیں جب اس کا سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا، علماء فرماتے ہیں کہیں نہ کہیں امام حسین نے شاید یہ سوچا ہو کہ حر کے دل میں یہ بات ہو کہ میں نے حر کی ماں کے لیے ایسا کیوں کہا کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے ہے۔ امام نے دل سے نکالنے کے لیے جاتے ہی حر کی ماں کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ مائیں سب کو اچھی لگتی ہیں۔ فرمایا حر کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ کسی شہید کربلا کو یہ مقام نہیں ملا جو حر کو ملا، کیونکہ حر نے جناب سیدہ کا ادب کیا تھا۔ کہتے جیب سے حسین نے ایک رومال نکالا، فرمایا حر یہ وہی رومال ہے جو میری اماں زہرا نے سیا تھا، اس کے ماتھے پہ باندھ دیا کہ قیامت کے دن ہر شہید اٹھے گا لیکن تو میری اماں کے رومال سے جانا جائے گا، کیونکہ اور ہم اہل بیت بڑا پسند کرتے ہیں کہ ہماری ماں کا احترام کیا جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو حسن کی مظلومیت پر، میرا سلام ہو حسین کی یتیم پر۔ سیدہ کے گھر میں کوہرام بباور، علی نے زہرا کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ صحن کی چار پائی پہ رکھا، بچوں کو کہا بچوں آخری بار اماں کا دیدار کر لو۔ چھوٹے بچے اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بالخص بیٹوں کو ماں بڑی پیاری ہوتی ہے۔ کہ اسماء بچوں کو کہو آخری بار جی بھر کے اماں کو دیکھ لے، آج کے بعد زہرا کی زیارت ممکن نہیں ہوگی۔ عجیب روایت کے جملے ہیں، عجیب علی کے گھر کا ماحول ہے۔
کیونکہ سیدہ نے کہا تھا علی کفنی باللیل دفنی باللیل، علی مجھے رات میں غسل دینا، علی مجھے رات میں دفن کرنا۔ تبھی مولا نے بچوں کو کہا آہستہ رہو، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ فضا کہتی ہے بچوں نے اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا تاکہ کوئی بچوں کے رونے کی آواز نہ سنے۔ بچے روئے جائیں، کہا جاؤ ماں سے خدا غافل کرو۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ بی بی زینب آگے بڑھی، اماں کے ماتھے کا بوسہ لینے لگی۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کے قدموں کو چومنے لگے۔ لیکن روایت کے جملے عجیب ہے۔ فضا کہتی ہیں ایک بچہ تھا جس نے سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا، وہ زاروں قطار روئے جائے، بار بار فضا کا حسین اماں سے آخری بار مل لو۔ رو کے کہنے لگے جب تک اماں نہیں بلاتے میں اماں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں، جیسے کہ جب تک اماں نہیں بلاتی۔ فضا کہتی ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، زہرا نے ہاتھوں کو بڑھایا، روکے گا آجا میرے حسین، آجا کربلا والے حسین، آجا میرے تیر دل کے پیاس حسین۔ چاروں بچوں ماں کے بدن کے ساتھ لپٹ گئے، عرش الہی پہ کوہرام بپا ہوا، جبرائیل نازل ہوئے، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو۔ عرش الہی پہ کوہرام بپا مولا علی نے بڑے پیار سے حسن کو جدا کیا، حسین کو سینے سے لگایا، کبھی سر کا بوسہ لینے لگے، کبھی سینے سے لگانے لگے، کبھی زینب کو پیار کرنے لگے۔ لیکن ازادارو کربلا کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے، جب وہ یتیم ہوئے کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، کسی نے چہرے کا بوسہ نہیں لیا۔ سنو گے سکینہ کو کیسے بابا سے جدا کیا۔ یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے اٹھایا، اتنے زور سے تماچے مارے، بچی کی فریاد بلند ہوئے۔ ماتم حسین